اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے دیتے ہیں کہ ہاں ساحل میاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی، بس یہ تسلی دیتے ہیں. جو بندہ کہے گا نا ساحل میاں ساری عمر ضائع ہو گئی، ڈپریشن میں جاؤں گا، دوبارہ اس کی بات ہی نہیں سنوں گا. اس لیے مجھے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے، 20-30 سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا آپ دیر ہو گئی ہے، آپ ضائع ہو گئی ہے. آپ کرسی پکڑو، ایک تسبیح پکڑو، فجر پڑھا کرو، کچھ تو کر لو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو بڑے بڑے بابے بھی ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو کر لے، چل کیا پتہ چاہت اللہ معاف کرنے والا ہے یار. یہی کہانی ہے آپ کی. سو انڈرسٹینڈ یو آر دا اونلی ہوپ. آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت. ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ اس بات میں بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے، ذرا سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو. سوچیں ذرا. یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں ہم سارے. بیواؤں کی مدد کی ہے، ہاں جی کی ہے. یتیموں کو کھانا کھلایا، ہاں جی کھلایا. اسلام کے لیے کچھ کیا ہے؟ اسلامی کے لیے کچھ کیا نا، بیوہ کی مدد. اللہ خوش ہوگا اس بات پہ. یہ کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے 2 بچے 3 بچوں کے نام بتا رہا ہوں. بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے ہی کہتے ہیں، آج تک سند نہیں تھی ان کے پاس. یاد رکھیے گا اسلام خطرے میں ہے، آپ نے حصے داری ڈالنی ہے. خدا کی قسم اسلام خطرے میں ہے. جب اسلام خطرے میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کامن سینس کی بات ہے. میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور ساتھ والے آئے بریانی لائے ہیں، بریانی، تو میں کہوں گا بھائی بریانی چھوڑ، وہ بالٹی لے کے آپ پانی کی، اور میں بریانی ابھی نہیں کچھ چھوڑوں گا، آگ لگی ہوئی. نہیں سر، بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے. یہ ہے اسلام خطرے میں ورسز مسلمان خطرے میں. بہت دھیان میں رکھیے گا. یہ کنفیوژن ازلی نہیں ہے، بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے. ہیومینیٹیرینزم، تزکیہ نفس، اجتماعیت، جہادی، ایکسٹریمسٹ، یہ سارا کچھ. بھیا بات سنے، میں نے کب کہا بندوقیں اٹھاؤ اور لگاؤ سب کو. کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے. آج خلافت آ گئی، خدا کی قسم پرسوں امیگریشن کی لائن لگ جانی یہاں سے. ہم سب امریکہ بھاگ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیسے بھاگے ہیں خلافت کے خلاف؟ یس، اللہ کی قسم وہ جہاز لاہور سے ٹیک آف کرتا، لاہوری بھی چڑھے ہوتے اس کے اوپر، ایسے گر رہے ہوتے سائڈ پہ، مولا جٹ نیچے. یہ پنڈی سے بھی چڑھا ہوتا، ہم سب بھی چڑھے ہوتے. آپ کیسے سمجھ رہے ہو؟ خلافت سے دور بھاگے ہیں، وہ امریکہ گئے ہیں بھائی. خلافت سے نہیں دور بھاگے. امریکہ جانے کا خواب ہم سب کو ہے. ابھی میں کہوں نا کہ بعد لیکچر کے بعد 2 نوکریاں ہیں میری ٹیم میں امریکہ کے لیے جانے کے لیے. کان ایسے بڑے ہوئے کھل ہو جائیں گے کہ سر وہ سب ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے امریکہ والی بات کی تھی. ابھی میں نے مذاق کیا، پھر بھی 1-2 بندے آ جائیں گے، سر وہ سیریس تو نہیں تھے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب کو جو اصل میں چیز چاہیے وہ اندر سے خود بیانیہ آتا ہے اس کا. سب کو پتہ ہے اس بات کا. سو انڈرسٹینڈ کہ اصل میں جو چیز چاہیے خدا کی قسم مل جائے گی دنیا میں. اس لیے کہہ رہا ہوں وہ چاہیے والا لفظ بدل کے اللہ رسول ڈال دے، وہ بھی مل جائے گا. جس کو جو اصل میں چیز چاہیے ہوتی ہے انسان نکال ہی لیتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر ہی دیتے ہیں. جس کو جو چاہیے مل رہا ہے اس کو. یہ بڑے بڑے بزرگ کیا گئے ہیں کہ جس کو اینڈ میں جو ملا اصل میں اس کو وہی چاہیے تھا، دل میں اس کے اسی کی تڑپ تھی. تو بہت بڑی کنفیوژن کو کلیئر کر لیں کہ کہیں پہ بھی انڈیا میں مسلمان ہوں یا پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں یا ترکی میں ہوں، فلسطین میں ہوں یا سوڈان میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا انگلینڈ میں ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھیں اسلام کس جگہ پہ ہے. میرے اندر اسلام ہے کہ نہیں، میرے گھر پہ آیا کہ نہیں. جب تک میرے گھر کے اندر نظام سیٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا میرا بچہ اس قابل نہیں ہوگا. کیونکہ جس دن اسلام کا نظام کر دیا ہم نے، میرے بچے نے نیچے سے سرک لینا ہے کہ ابو جی نہیں. ٹھیک ہے؟ آپ پاکستان کا کوئی سی یونیورسٹی کالج گھروں کا محلے کا سیمپل لے لیں، عورتوں کو پردہ کرنے کا شوق اندر سے نہیں ہے. کرتی بھی ہیں تو اللہ نے کیا ہوا ہے اس لیے کر رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اسلام کی بات کر دے تو تھپڑ کی طرح وہ سوال آتا ہے، ساحل میاں یہ جو حدیث سنائی ہے اس کا ریفرنس دے دیں آپ.
مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو تھپڑ لگا رہا ہو گلی میں, اور میں کہوں یار باپ کو نہیں مارتے ہوتے, ہاتھ نہیں اٹھاتے باپ پہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت برسائی. یہ حدیث کے ساتھ ریفرنس بتا دیں. مطلب تو سمجھ نہیں آ رہی میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں. اپنے باپ کو مار رہا ہے, اس کے لیے میں حدیث نہ بھی سنا تو کافی تھی, مگر نہیں جو آپ نے حدیث سنا کے ریفرنس سنا دیں. سو یہ ہے, اس وجہ سے میں مودودی صاحب کو یا سید قطب کو بچہ کہتا ہوں, ان لوگوں کو یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ کہاں سے لے آیا ویژن, یہ بتائے گا ہمیں کہ جو دین کا نظام ہے وہ نافذ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا رہا. ڈاکٹر اسرار کا نام سنا آپ نے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی کو پتہ ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا ہوا؟ کدھر ہے تنظیم اسلامی کی خلافت؟ کیوں نہیں کر سکی؟ ڈاکٹر اسرار کے اپنے الفاظ بتا رہتا ہوں, خود انہوں نے بتایا کیوں نہیں کر سکی. کہتے ہیں بس میرے پاس کچھ 2-4 بیج ہیں, کام کے 3-4 بیج ہی ہیں بس. میری امید یہ ہے کہ ان کو پانی پڑ گیا تو آگے شاید نسلوں میں نکلے, باقی سارا کچرا ہے.